أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ الحجر کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ آپ ہرگز ان چیزوں کو للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، اور آپ غم نہ کریں ان کی گمراہی پر، اور آپ اپنے پہلو کو نرم کر دیجئے اہل ایمان کے لیے۔ یہ دیکھیے سورۃ الحجر کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آیت کے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ آیات کن حالات میں نازل ہوئی؟ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی، اور حالات ایسے تھے، پس منظر یہ تھا کہ مکی دور میں مشرکین کی تجارت ترقی پر تھی، مشرکین کی دنیا عروج پر تھی، مشرکین کے مال و دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں مسلمان ان کے شب و روز دعوت میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی تجارت ختم ہو رہی تھی، دنیاوی حیثیت سے وہ کمزور پڑ رہے تھے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کفار مسلمانوں پر چھائے جا رہے تھے۔
ان حالات میں یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا اے پیغمبر آپ ہرگز ان مشرکین کی تجارت کو، ان کے کاروبار کو، ان کے بزنس کو، اور جو دنیاوی رونق انہیں ملی ہوئی ان کی رونق کو، جو زیب و زینت ان کے پاس ہے اس کو ہرگز للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں، رشک کی نظروں سے نہ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کو قرآن مجید عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو قرآن رکھتے ہوئے، قرآن جیسی دولت رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسی دولت رکھتے ہوئے، قرآن جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے، سورہ فاتحہ جیسا سرمایہ رکھتے ہوئے آپ کو ہرگز دنیا والوں کی دنیا داری اور دنیا والوں کی دولت اور سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے اور رشک کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں۔ جو یہ دولت جس امت کے پاس ہے اسے دنیا کی کسی اور قوم کی کسی دولت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید اس دنیا کا سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ جو امت یہ سرمایہ اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کی کسی اور قوم کے سرمایہ کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو امت یہ ہتھیار اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کی کسی بھی قوم کے کسی بھی ہتھیار سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کی سب سے کامیاب تدبیر ہے۔ جو امت یہ تدبیر اپنے پاس رکھتی ہے اسے دشمن کی کسی بھی سازش سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دنیا کا مضبوط ترین سہارا ہے۔ جو امت یہ سہارا اپنے پاس رکھتی ہے اسے دنیا کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی محکوم نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی مرعوب نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی خوفزدہ نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی زوال سے دوچار نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہو سکتی، قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل و خوار نہیں ہو سکتی۔ اگر تاریخ کے کسی دور میں قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل ہو، تاریخ کے کسی دور میں قرآن رکھتے ہوئے امت ذلیل و خوار ہو، امت زوال پذیر ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت محکوم ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت مرعوب ہو، قرآن رکھتے ہوئے امت رگڑی جا رہی ہو، مسلی جا رہی ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس امت کی اس نسل نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کیا نہیں۔ ورنہ جو اس امت کی جو بھی نسل قرآن پر ایمان لائے گی اور ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرے گی، یہ قرآن اسے عزت و سربلندی کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کرے گا۔ اور اگر کوئی بھی نسل اس امت کی قرآن پر ایمان لانے کے تقاضوں کو نظر انداز کرے گی، قرآنی تعلیمات کو پس پشت ڈالے گی، یہ قرآن اسے محکوم کرے گا، مجبور کرے گا، ذلیل و خوار ہو کر رہے گی وہ نسل۔ اس لیے کہ قرآن جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا کرے گا اور کچھ لوگوں کو لاپستی عطا کرے گا۔ معلوم ہوا قرآن صرف ترقی عطا کرنے والی کتاب نہیں بلکہ قرآن زوال سے دوچار بھی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن صرف عروج نصیب کرنے والی کتاب نہیں بلکہ قرآن امتوں کو زوال پذیر کرنے والی بھی کتاب ہے۔ جو امت اس پر ایمان لائے گی، اس کے لفظ کو سینے میں بسائے گی، اس کے پیش کردہ دستور حیات کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گی، یہ قرآن ان لوگوں کو، امت کی اس نسل کو عزت و سربلندی سے سرفراز کرے گا۔ اور امت کی جو نسلیں اس کو پس پشت ڈالیں گی، اس کو نظر انداز کریں گی، اس کی تعلیمات کو سے روگردانی کریں گی، قرآن مجید ان کو ذلیل کر کے رہے گا، رسوا کر کے رہے گا۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اس کے ذریعے سے گمراہ وہ ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ ہمارے اسلاف اور ہم میں یہی فرق ہے۔
ہمارے اسلاف اور ہم میں یہی فرق ہے. قرآن مجید پر وہ لوگ ویسے ایمان لائے جیسے ایمان لانا چاہیے تھا. ایمان لانے کے تمام تر تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا, اس کے لفظ لفظ کو انہوں نے اپنے سینے میں بسا لیا, اس کو دستور حیات بنا کر اس کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزاری. تو قرآن مجید نے ہمارے اسلاف کو ایسی عزت و سربلندی عطا کی, 50 سال کے قلیل سے عرصے میں آدھی دنیا پہ انہیں حکمران بنا دیا. آدھی دنیا کی زمام قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی 50 سال کے قلیل سے عرصے میں. یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے. اور آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ آج ہماری صورتحال یہ ہے, اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے, اس کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے, اس کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے, اس کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ذلیل ہیں ہم, خوار ہیں ہم, رسوا ہیں ہم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن دو دھاری تلوار ہے, دو دھاریاں رکھنے والی تلوار ہے. اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو دشمن کی گردن ہم اڑا سکتے ہیں, اور اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہو, یہ ایسی تلوار ہے جس سے خود ہمارا اپنا قتل ہوگا, اس سے ہمارے اپنے وجود کا صفایا ہوگا. آج امت مسلمہ کی جو موجودہ صورتحال ہے, امت مسلمہ زوال کی جس صورتحال سے دوچار ہے, امت مسلمہ زوال کے جس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے. آج ہم نے قرآن کو کیا بنا رکھا ہے, آج ہم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے, آج قرآن کے ساتھ ہم کیسا توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں. یہ کتاب ہدایت تھی, ہم نے اسے صرف یہ کتاب ہدایت تھی, ہم نے اسے صرف کتاب تلاوت بنا دیا. یہ زندوں کو زندگی کا پیغام دینے کے لیے آئی تھی, ہم نے اسے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا. یہ پیغام انقلاب لے کر آئی تھی, ہم نے اس کو تعویذ گنڈوں کا مضمون بنا دیا. یہ ہمارے دلوں کی زینت بننے کے لیے آئی تھی, ہم نے اسے طاقوں کی زینت بنا دیا. یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے آئی تھی, اور ہم نے آج اسے بزنس بنا دیا, ہمارے مولویوں نے اسے تجارت بنا دیا. قرآن کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک کرنے کے باوجود عروج کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں, ترقی کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ قریب کے رحمت کرے ماہر القادری کو, انہوں نے امت کا جو سلوک اور امت کا جو معاملہ قرآن مجید کے ساتھ ہے, اس کو کتنے بہترین انداز میں منظوم کیا ہے کہ قرآن گویا زبان ہاتھ سے شکایت کرتے ہوئے امت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں, کس بزم میں میری دھوم نہیں, کہنے کو تو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے, یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے, یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں, ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. اللہ قریب رحمت کرے ماہر القادری کو کہ انہوں نے کتنے بہترین انداز میں قرآن مجید کی شکایت کو منظوم کیا ہے. بھائیو, امت مسلمہ کا کی اجتماعی قرآن کے ساتھ جو سلوک ہے, اور اجتماعی طور پر امت قرآن کے ساتھ جو معاملہ کر رہی ہے, اللہ کی قسم کل حشر کے میدان میں, کل قیامت کے دن, یہ قرآن اگر ہمارے خلاف مدعی بن کر آ جائے, ہمارے خلاف مدعی بن کر آ جائے, اور یہ قرآن شکایت کرے, اس کی آیتیں شکایت کرے, ذرا سوچ لو کہ ہمارا کیا جواب ہوگا. قرآن کے ساتھ ایسا توہین آمیز سلوک ہم کر رہے ہیں, عملی میدان میں تو اس کو ہم نے اکثر پسے پشت ڈال رکھا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے, کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب اپنے اندر ایک عقیدہ رکھتی ہے, ایک منہج حیات رکھتی ہے, ایک تہذیب رکھتی ہے, ایک کلچر اپنے پاس رکھتی ہے, اخلاق کا ایک تصور رکھتی ہے, معاملات کا حسین اور جامع تصور یہ کتاب اپنے پاس رکھتی ہے, معاشرت کی مفید تعلیمات یہ کتاب اپنے پاس رکھتی ہے. قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کتاب ہدایت بنایا جائے. قرآن مجید نے کہا ہدی للمتقین,
یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا ہدی للمتقین، قرآن کے الفاظ میں اس کی پہلی صفت جو خود قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف کتاب تلاوت بنا دیا، پڑھتے ہیں، اچھے اچھے قاری امت میں موجود ہیں، اچھے اچھے آواز میں پڑھنے والے موجود ہیں، کئی انداز میں اس کو پڑھنے والے موجود ہیں۔ آج ہم نے کسی حد تک تلاوت کا تو حق ادا کیا ہے، مگر معاف کرنا امت کے بیشتر طبقے نے اس کو کتاب ہدایت نہیں بنایا ہے۔ اس کے پیش کردہ عقیدے سے ہم دور، اس کی پیش کردہ تہذیب سے ہم دور، معاملات کے پیش کردہ اس کے تصورات سے ہم دور، اس کے پیش کردہ حسین اخلاق سے ہم دور، معاشرت کی جو تعلیمات اس نے دی ہے اس سے ہم دور۔ کتاب اپنی عملی زندگی میں قرآن مجید کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، قرآن مجید کے قوانین رکھتے ہوئے، قرآن مجید جیسا دستور رکھتے ہوئے، قرآن مجید کی شریعت رکھتے ہوئے آج ہم انسانوں کے بنائے ہوئے وضعی قوانین اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں ہم مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ایسے مسائل میں، جن مسائل میں قرآن مجید کا حل ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، جن مسائل کا جواب قرآن مجید دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے معاملات کو لے کر، اپنے بہت سارے مسائل کو لے کر کورٹ جاتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کورٹ کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ قرآنی فیصلے کے خلاف جاتا ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک ہم کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے اس کو کتاب عمل جانا، اس کو کتاب ہدایت مانا اور اس کی ایک ایک تعلیم پہ عمل کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیا کرتے، 10 آیتیں سیکھ لیا کرتے تو باقی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں سیکھا کرتے تھے جب تک کہ پہلے سیکھی بھی 10 آیتوں پہ عمل نہ ہو جائے، پہلے سیکھی بھی 10 آیتوں پہ عمل نہ ہو جائے۔ اسی مفہوم میں صحابی رسول عمر فاروق یا ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے، مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال لگے۔ یہاں سیکھنے سے مراد صرف یاد کرنا اور حفظ کرنا مراد نہیں، عربوں کا حافظہ، صحابہ کا حافظہ بہت مشہور اور مثالی تھا۔ سیکھنے سے مراد اس کو، اس کی فہم، اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنا۔ اس مفہوم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید اس انداز میں سیکھا کرتے تھے، ایک ایک آیت پہ ساتھ ساتھ عمل کیے جاتے تھے۔ آج بھی یہ کتاب آج امت مسلمہ کو اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو، معاشی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، جن جن مسائل کا سامنا ہے یہ کتاب اللہ کی قسم ان تمام مسائل کا حل اپنے پاس رکھتی ہے۔ آج زندگی میں ہم جن مشکلات سے دوچار ہیں، آلام و محن اور رنج و غم اور جتنے ٹینشن ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تمام مسائل، تمام ٹینشنوں کا حل یہ کتاب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو ویسے اپنایا جائے جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے تعلق سے آپ دعا کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ غور کریں اس دعا پر، اور غور کریں اس دعا کے اندر پائے جانے والے گہرے معانی پر، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید انسانی زندگی میں کیسا سکون فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک، میں تیرا بندہ ہوں،
वब्नु अब्दिक, तेरे बंदे का बेटा हूं, वब्नु अमतिक, तेरी बंदी का बेटा हूं, नासियती बियदिक, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, मादिन फिया हुक्मुक, तेरा हर हुक्म मुझ में जारी वो सारी है, अदलुन फिया क़ज़ाउक, मेरे बारे में तेरा हर फैसला इंसाफ पर मबनी है, अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक, ऐ अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम के वसीले से दुआ करता हूं जिसके जरिए तूने अपना नाम रखा हो, औ अंज़लतहु फी किताबिक, या तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जिन नामों को तूने अपनी किताब में उतारा हो, औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक, ऐ अल्लाह मैं तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जिन नामों को तूने अपनी मखलूकात में से किसी को बताया हो, सिखाया हो, अब इस्तअथरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक, और परवरदिगारा तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं, तेरे उन नामों के वसीले से दुआ करता हूं जो तूने जिनको तेरे अलावा कोई जानता नहीं। मालूम हुआ अल्लाह तबारक व तआला का अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के कोई अस्माए हुस्ना सिर्फ 99 नहीं, हमें जो बताया गया कि अल्लाह ताला के 99 अस्मा है, 99 नाम है, 99 ही नहीं, कुरान में हमें जो नाम बताए गए वो 99 हैं, वरना अल्लाह ताला के कुछ नाम ऐसे हैं जो फरिश्ते जानते हैं और हमें नहीं मालूम, और अल्लाह ताला के कुछ अस्माए हुस्ना ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के इल्म में हैं और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ में अल्लाह ताला के इन तमाम तर अस्माए हुस्ना का वसीला देकर क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि अल्लाह मैं तेरे इन तमाम किस्म के अस्माए हुस्ना के वसीले से ये दुआ करता हूं कि अंतजाल अल कुरान अल अज़ीम रबिया क़ल्बी, के परवरदिगारा कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी, मेरे सीने का नूर बना दे, मेरे सीने की रोशनी बना दे, व जला हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी, और कुरान मजीद को मेरी जिंदगी के हर टेंशन, मेरी जिंदगी की हर मुसीबत, मेरे जिंदगी के हर रंजो गम को दूर करने वाला बना दे। अल्लाह की कसम कुरान के अंदर ये ताकत है, कुरान के अंदर ये सलाहियत है, कुरान हमारे हर गम का इलाज है, कुरान हमारे हर रंज का इलाज है, कुरान हमारी हर मुसीबत का इलाज है, कुरान हमारी हर मुश्किल का हल है। इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे अगर मेरी रस्सी भी गुम हो जाए, मेरी रस्सी भी गुम हो जाए, मैं उसे कुरान मजीद के अंदर तलाश किया करता हूं। यह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है कि कुरान से उनका इतना गहरा ताल्लुक था। कुरान मजीद तमाम मसाइल का हल है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको दस्तूर हयात बनाकर चले, जो इसको मेयार जिंदगी बनाकर चले, जो इसको किताब तिलावत ही नहीं बल्कि किताब तिलावत के साथ साथ किताब हिदायत मानकर, किताब हिदायत समझकर चले, कुरान मजीद ऐसों की जिंदगी के तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। आज जरूरत इस बात की है कि हम कुरान के हुकूक को समझें, कुरान के हुकूक को समझकर उन हुकूक को अपनी अमली जिंदगी में पूरा करने की कोशिश करें। कुरान के हुकूक क्या है? सबसे पहला हक तो यह है कुरान पर ईमान लाना। कुरान पर ईमान लाना इतना ही है कि ये अल्लाह ताला की सच्ची और आखिरी किताब है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई है, और ये किताब अल्लाह ताला की हिफाजत में है, और ये किताब जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस शक्ल में नाजिल हुई थी आज तक उस शक्ल में और क़यामत तक बाकी रहेगी। इसमें ना एक हर्फ का इजाफा हो सकता है, ना एक हर्फ की कमी हो सकती है। कुरान पे ईमान लाना, कुरान पे ईमान लाने के साथ साथ इसका दूसरा हक इसको तिलावत करना, इसको पढ़ना। अल्लाह ताला ने अहले किताब में से जो अहले ईमान है उनकी तारीफ करते हुए कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, जिन लोगों को हमने किताब अता की है वो कमा हक़्क़हु इसकी तिलावत करते हैं। मालूम हुआ कि किताब इलाही का एक हक ये भी है, कुरान का एक हक ये भी है, उसकी तिलावत की जाए और कमा हक़्क़हु तिलावत की जाए, उसको पढ़ा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी और आपका वजीफा बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलू अलैहिम आयातिह, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाते हैं। किताब कुरान का एक हक
तिलावत के साथ साथ तीसरा हक है कि हम इस किताब को समझा करें, इस किताब को समझने की कोशिश करें, इस किताब को तदब्बर करें, इस किताब के अंदर गौर व फिक्र करें। इस किताब के अंदर कुरान ने कहा अफला यतदब्बरून अल कुरान, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान दावत दे रहा है तदब्बर की, कुरान दावत दे रहा है गौर व फिक्र की कि इंसानों तदब्बर करो इस कलाम के अंदर, गौर व फिक्र करो इस कलाम के अंदर। कुरान ने दूसरे मुकाम पे भी कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान को हमने आसान कर दिया है नसीहत के लिए, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? फ़हल मिन मुद्दकिर। मालूम हुआ भाइयों इस कुरान का एक हक ये है हम इसको समझ कर पढ़ा करें। आज दुनिया की हर जबान में, दुनिया की तमाम मशहूर और मारूफ जबानों में कुरान मजीद के तराजिम हो चुके हैं, कुरान मजीद की तफासिर दस्तयाब हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे सऊदी हुकूमत को कि उसने दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया की हर जिंदा जबान में कुरान मजीद के तराजिम को, कुरान मजीद की तफासिर को दुनिया भर में फैला दिया है। आज हम में से हर शख्स के लिए जरूरी है कि रोजीना कुरान की तिलावत करें, न सिर्फ तिलावत बल्कि कुरान को समझा करें। हम मामूल बना लें कि हमारी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिसमें हम कुरान मजीद की कम से कम एक सफ़े की तिलावत, कुरान मजीद का एक सफ़ा या कुरान मजीद के एक रुकू को जो है तर्जुमे और तफसीर के साथ न पढ़ते हों। जरूरत इस बात की है कुरान पढ़े हम, माने और मफहूम के साथ पढ़े हम, अपने घर वालों को लेकर, अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर, दोस्तों अहबाब की मजलिसों में रोजीना कुरान मजीद के तर्जुमे को पढ़े हम और कुरान मजीद की तफसीर को पढ़े हम। लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ना, कुरान समझना यह उलमा की जिम्मेदारी है, यह उलमा की ड्यूटी है। आम लोग कुरान को आम लोगों के लिए कुरान को समझना मुश्किल है। और अफसोस तो यह है कि बहुत सारे मुकामात पे दरसे कुरान को रोका जाता है, बहुत सारे मुकामात पे कुरान समझकर पढ़ने वालों को मना किया जाता है। यह कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कुरान की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी है ये। अल्लाह की कसम, अरब के वो बद्दू जो अलिफ और बा से भी नवाकिफ होते थे, कुरान मजीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी सुनते तो कुरान मजीद को वो बद्दू समझ लिया करते थे। आज हम क्यों नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं। हाँ, बाज़ जगह अहकाम की आयतें, मसाइल की आयतें ऐसी जरूर होंगी कि जहां उलमा की रहनुमाई की अशद जरूरत होगी वहां उलमा की रहनुमाई जरूर हासिल करें। हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि उलमा से बेनियाज होकर उलमा की रहनुमाई के बगैर 100% इंसान कुरान समझ सकता हो, समझे नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है एक मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए, एक मुसलमान को मुसलमान बनने के लिए और मोमिनाना जिंदगी गुजारने के लिए कुरान को समझना बहुत आसान है। आप जब सूरतुल मोमिनून पढ़ेंगे, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये आयतें बताओ कौन है जो समझेगा नहीं? जो शख्स भी तर्जुमा पढ़ेगा कुरान क्या कहना चाह रहा है हर शख्स समझ सकता है कि वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, जो लग़वियात से एराज करते हैं, जो ज़कात दिया करते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करते हैं, जो अपने वादों और अहदो पैमानों की निगहबानी किया करते हैं और जो अपनी नमाजों की हिफाजत किया करते हैं। कौन है जो इन आयतों को यह कहता है कि ये आयतें मुझे समझ में नहीं आती? कुरानी मजीद यकीनन अल्लाह ताला का कहना है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया है। अल्लाह का कहना है हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने वालों के लिए। तो है क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो भाइयों, कुरान का हक है ये कि हम उस पर ईमान ले आए, उसकी कमा हक को तिलावत करें, उसको समझें और समझना भी तदब्बर की हद तक, उसमें गौर व फिक्र करने की हद तक। और चौथा हक है कि इसकी तबलीग करें, इसके पैगाम को। चौथा हक है कि हम उस पर अमल करें, समझने के बाद उस पर हम खुद अमल करें। और पांचवा हक यह है कि उस पर अमल करने के बाद दूसरों को इसकी जानिब बुलाएं, दूसरों को इस पर ईमान लाने की दावत दें। यह कुरान मजीद के 5 बुनियादी हुकूक हैं। कुरान को अपनाना है, इन 5 हुकूक के साथ उम्मत की जो नस्ल भी इन 5
पांच हुकूक की रोशनी में कुरान को अपनाएगी, कुरान मजीद उस नस्ल को गारंटी देता है, जमानत देता है, इज्जत की गारंटी, सरबलंदी की गारंटी, कामयाब जिंदगी की गारंटी, उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। और उम्मत की जो नस्ल कुरान मजीद के इन पांच हुकूक में से किसी भी हक को पामाल करेगी, किसी भी हक को पसे पुष्ट डालेगी, कुरान मजीद ऐसी नस्ल को रुसवा करेगा, उसको जवाल पजीर करेगा। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। इस दस्तूर को भूलना नहीं, अल्लाह के इस कानून को भूलना नहीं कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए से कुछ लोगों को सरबलंदी अता करता है, तरक्की अता करता है, और इसी किताब के जरिए से अल्लाह ताला कुछ लोगों को जवाल पजीर करता है। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि परवरदिगार कहने वाले को, सुनने वालों को तौफीक अता फरमाए कि हम सबसे पहले कुरान मजीद को उसके पांचों हुकूक की रोशनी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस बात की भी तौफीक अता फरमाए कि इसकी दावत को, उसके पैगाम को अल्लाह ताला के उन बंदों तक पहुंचाएं जो अल्लाह ताला को भूले हुए हैं, कुरान के पैगाम से दूर हैं। अल्लाह करे आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।